کم از کم 3 چیزیں ہونا ولی میں ضروری ہیں، اور غوث پاک میں تینوں موجود تھی۔ ایک تو ہے ظاہری سنت، مسواک کی تو منہ پاک ہوتا ہے۔ ایک اس سے اگلی چیز ہے جس کو کہتے ہیں باطن۔ نبی پاک اگر مسواک کرتے تھے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور اپنے منہ کو جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے بھی بچاتے تھے۔ یہ ہے علم باطن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اتباع کی قسم ہے ظاہر۔ میں نے مسواک کی مثال دی سادی سی، سرکار غوث پاک یہ بھی کرتے تھے اور منہ کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے بھی بچاتے تھے۔ جب کسی بندے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کیفیات کے احوال اس کو ملنا شروع ہو جائیں اور اس میں تکلف نہ ہو، جب ہم سے ویسی عبادات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں تکلف ختم ہو جائے، روحانی تنگی ختم ہو جائے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں سے بھی اس کو ولایت کا حصہ دے دیا ہے۔ معزز دوستو، بزرگوں، آج کا یہ جو بیان ہے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج اس مہینے میں آپ کا یوم وصال ہے، اور یوم وصال کے والے سے آپ کا جو عرس مبارک ہے اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کی بہت سی کوالٹیاں بیان کی ہیں، ان کی بڑی بڑی عادتیں نیک لوگوں کی بیان کی ہیں، نیک لوگوں کی صفات، نشانیاں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سچ بولنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ولایت ملی ہے، آپ نے فرمایا ہر ولی کو جو ولایت ہے وہ کسی نہ کسی خاص عادت کی وجہ سے ملتی ہے۔ جیسے دیکھیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ولایت کیسے ملی؟ ایک سید زادے کی خدمت کرنے کی وجہ سے، تو گویا کہ آپ کی ولایت کا سبب ایک خدمت بنی۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ملی ولایت وہ اپنی ماں کی دعا کی برکت سے۔ تو ہر ولی کو کوئی نہ کوئی جو ولایت ہے کسی نہ کسی خاص عادت کی وجہ سے، کسی خوبی، کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا کہ مجھے جو ولایت ملی سچ بولنے کی وجہ سے، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ سچ ویسے بولنا بھی چاہیے اور سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت میں شامل تھا۔ کچھ لوگ تکلفاً سچ بولتے ہیں کہ یار ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، اور کچھ ہیں کہ جن کی عادت میں رب یہ چیز ڈال دیتا ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 119 سورہ توبہ، یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے لوگوں کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ ہم روزانہ نماز میں بھی قرآن پاک کی ایک سورت پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ، اور ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے رستے پر چلا، دکھا نہیں، یہ غلط ہے۔ سیدھے لوگ دکھا تو دیے، قرآن نے ہمیں رستہ دکھا تو دیا ہے، اب چلنے کی توفیق ہم مانگتے ہیں۔ تو بھائی سیدھے لوگ کا رستہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہم روزانہ کہتے ہیں یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کے رستے پر چلا۔ تو قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من النبیین، پہلا گروہ وہ نبیوں کا ہے، والصدیقین دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا والشہداء تیسرا شہیدوں کا ہے، چوتھا والصالحین، اور چوتھا جو ہے نیک اولیاء کرام، کوئی بھی نیک بندہ ہو اس کا رستہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 طبقے گنوائے ہمیں. اب بھائی نبی تو سمجھ آ گئی. یہ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ اب صدیقین کا مسئلہ سمجھ لیجئے. ولی بہت سارے ہوتے ہیں، وہ سارے آتے ہیں صالحین میں، لیکن صدیقین میں جو ہوتا ہے وہ ولی وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ولی دوسرے قسم کا ہوتا ہے. یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، اور جو درویشوں اور صوفیاء اولیاء اور پیروں کو ماننے والے، وہ آپ کے لیے یہ نئی بات ہے. پہلا گروہ کس کا ہے بھائی؟ نبیوں کا. دوسرا کس کا ہے؟ تیسرا اور چوتھا صالحین. بھائی شہیدوں کا بھی پتہ ہے، صالحین کا بھی پتہ ہے، صدیقین کون ہے. اب میں بڑی سادے لفظوں میں بڑا ہی لو لیول پر آگے سمجھاؤں گا، کیونکہ جمعے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. لمبی چوڑی اور بڑکے مار کے تقریر کرنا اور واہ واہ کرنا مزہ نہیں ہے. کوئی بات ہم یہاں سے لے کے جائیں نا، کہ جو کل کو کام بھی آئے. کوئی فارمولہ ایسا ہو کہ جو کام آتا رہے زندگی میں. تو آج انشاءاللہ آپ کو بڑا خاص نسخہ میں بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی کام آئے گا. اور یہ بڑا ہی میں نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی، پڑھا اور بڑا دماغ لڑا کے اس کو سمجھا ہے، پھر جا کے یہ بڑے سادہ انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. وہ کیونکہ علم تو بندہ ہر حاصل کر لیتا ہے، لیکن علم کو سمجھنا کام ہوتا ہے. علم اور معرفت دونوں میں فرق ہے نا. علم ہے جان لینا، معرفت ہے اس کو سمجھ جانا. تو یہ عارفوں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے. تو صدیقین کی کیا ڈیفینیشن ہے ذرا سمجھیے. اور یہ سیدی غوث پاک کو جو ہم غوث پاک کہتے ہیں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو غوث پاک یہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں مشہور ہے، لیکن عرب والے غوث پاک کو غوث پاک نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ غوث جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا ولی نہیں ہے. بڑی ولایت جو ہے وہ مقام صدیقیت ہے. مقام صدیقیت یہ سب سے بڑی ولایت ہے. اب یہ کیا ہوتی ہے میں اب سمجھانے لگا. ہر بندے کے جسم میں اللہ نے ایک نفس رکھا ہے. نفس کی 7 حالتیں ہیں. کتنی ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو پرکھے میرا نفس اس وقت کس حالت میں ہے. پہلی حالت ہے نفس، اس کا نفس جو اس کو برے مشورے دیتا ہے، برائی پر لگا کے رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ 13واں سپارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. حضرت یوسف نے کیا فرمایا اللہ سے؟ یا اللہ وما ابرئ نفسی، میں نفس سے بری ہوں، علیحدہ ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ برائیوں میں لگاتا ہے. پہلی کیفیت یہ ہے کہ بندے پر گناہ کی اور اللہ کی نافرمانی کے اس کے اندر ایک تحریک ہو، طاقت ہو گناہ کرنے کی، اور گناہ کرے بغیر وہ رہے نا. اس کو کہتے ہیں اے بندہ اس کا نفس بڑا خبیث ہے. دوسرے نفس کی کیفیت ہے جس میں انسان میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے، نفس لوامہ. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی بھی، کیونکہ نفس لوامہ ایسا ہے کہ جب بندے کے اندر گناہ کرنے سے شرمندگی آ جائے نا، وہ بندے کی حالت ہوتی ہے نفس لوامہ. تیسری نفس ملہمہ، پھر بندہ اور بہتر ہوتا ہے، اس کا نفس بن جاتا ہے ملہمہ. اس کے دل پر اللہ کی طرف سے اچھے اچھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ولیوں کی کیٹاگری. مینو خالی مولوی نہ سمجھا جائے. الحمدللہ شکر ہے کہ 2 لفظ ہم نے بھی بزرگوں سے پڑھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. یہ جو باتیں سمجھا رہا ہوں کوئی مولوی نہیں سمجھا سکتا تھانوں. ہاں پوچھ لے کسی مولوی کو، پیر کو ہی پوچھ رہا ہے، پیر بھی نہیں بتائے گا آپ کو، کیونکہ پیر کو خود نہیں پتہ ہوتی یہ باتیں. اکثر پیروں کو نہیں، سارے کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے بیچ میں فضلاء پیر بھی ہیں، لیکن اکثروں کو نہیں پتہ. تو تیسری کیفیت یہ ہے بندے کے دل میں اچھے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ نفس لوامہ نفس ملہمہ بن جاتا ہے. چوتھی کیفیت آتی ہے نفس مطمئنہ.
اس نفس پر آ کر بندے کا نفس اطمینان میں ہو جاتا ہے، نہ زیادہ غصہ، بے وقتہ غصہ بھی نہیں آتا، نہ ہی اس کے اندر منافقت رہتی ہے، ہر چیز لیول پہ آ جاتی ہے، بندے کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی رضا پر، رضا بالقضاء، رضا بر قضا، اللہ کی تقدیر پہ مطمئن۔ وہ یہ نہیں کہتا یار انج ہونا چاہیے، بس دعا مانگی قبول ہوئی تب بھی راضی، نہ قبول ہوئی تب بھی راضی۔ یہ ہے بندے کی، یہ ولیوں کا پہلا قدم ہوتا ہے یہاں پر۔ اللہ کے ولی جس کو قرآن پاک نے فرمایا نا والصالحین، چوتھا درجہ کیا ہے؟ صالحین کا۔ یہ پہلا قدم ہے یہاں پر ولیوں کا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کمال تھا نا، جو ہم کہتے ہیں غوث پاک نے 12 سال دی ڈوبی کشتی تار دی تھی، او بھائی یہ کرامتیں سرکار غوث پاک کے مقام سے بڑی چھوٹی ہیں۔ غوث پاک کرامتوں والے پیر نہیں تھے، غوث پاک نبی کے سچے وارث تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے کامل وارث تھے سرکار غوث اعظم۔ تو بہرحال یہ پہلے جب بندہ پر مصیبت آئے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اپنے مرشد کے ساتھ، اور ساتھ اور بھی غوث پاک کے پیر بھائی تھے، آپ کے پیر صاحب کے مرید، وہ بھی بغداد کی نہر کے کنارے۔ تو سخت سردی تھی، غوث پاک کو پکڑا پیر صاحب نے اور سخت سردی میں نہر میں پھینک دیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے ہنسنے لگے، اور جو آپ کے پیر بھائی تھے وہ مذاق اٹھانے لگے، پاگل ٹھنڈ سے اس کو اتنی سزا دی ہے، یہ اس کو پانی میں پھینکا اور یہ ہنس رہا ہے۔ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے جو بات فرمائی نا، دیکھو غوث پاک مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی، ماں کی پیٹ سے 15 سپارے حفظ کیے، اور سید زادے حسنی حسینی، عالم دین، اتنی ساری خوبیاں بھی، اس کے بعد بھی جا کے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی تاکہ نفس جو ہے یہ خراب نہ ہو، کیونکہ بندہ جب کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں تو پھر اس کا جو نفس ہے اندر سے اس کو کہنا شروع کر دیتا ہے اور تو بس تو پورا ہے، تنوں کسی ضرورت نہیں ہے۔ غوث پاک عاجزی میں مرشد نے پھینکا تو ہنسنے لگے۔ آپ کے مرشد نے ایک بات فرمائی، اور یہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کمال پر دلالت ہے، جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کن لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سرکار غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ مرشد نے جب پھینکا تو حضور غوث پاک مسکرانے لگے۔ تو حضرت شیخ حماد جو آپ کے پیر تھے، غوث پاک کے پیر کا نام شیخ حماد، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا امتحان لیا اور اس کو میں نے مضبوط چٹان کی طرح مضبوط پایا۔ غوث پاک کا یہ مسکرانا کیوں تھا؟ یہ ان کی روحانیت پر دلالت تھا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے بندہ مطمئن رہے تو اس کا نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ جب اس پر راضی ہو کہ میں خوش ہوں تو پھر اس کا نفس ہو جاتا ہے نفس راضیہ، کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش رہتا ہے چاہے کوئی مصیبت بھی آئے۔ اور تیسری کیفیت، جب بندے کی اوپر آئی ہوئی مصیبت پر وہ بندہ خالی مطمئن نہیں، خوش نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر جب کوئی بندہ لذت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت میں مقام صدیقیت عطا کر دیتا ہے۔ تو ولایت میں مقام صدیقیت یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ غوث اور کتب ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی ہے، یہ ایک ہی درجے کے دو نام ہیں، غوث بھی اور کتب بھی۔ لیکن کتب کے آگے پھر دو قسمیں ہیں، کتب الارشاد اور کتب الارشاد و تکوین۔ ایک ہوتا ہے کتب الارشاد جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور اس کے سینے سے پوری دنیا کو فیض مل رہا ہوتا ہے۔ ایک ہے کتب التکوین جو روحانیت کے معاملات کو سنوارتا ہے، کس کی ڈیوٹی کس ولی کی کہاں پہ لگانی ہے وہ لگاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کتب الارشاد و تکوین کہ جس کے اندر دونوں خوبیاں موجود ہوتی ہیں، یہ مقام صدیقیت کہلاتا ہے، جو نبیوں کے بعد اللہ نے سب سے بڑا مقام رکھا ہے۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا،
سیدی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ولایت کا مقام ملا تھا. اور یہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء یہ نبیوں کے کیا ہیں بھائی؟ وارث ہیں. اچھا میرے ورگا مولوی بھی نا یہ حدیث بڑی خوشی سے بیان کرتا ہے، چل یار لوگ میری خدمت کریں گے، میرے ہاتھ چومیں گے، ہم نبی کے وارث ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نبی کا وارث ہونے کے لیے خالی کتابوں کا علم کہ میں جی قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک پر اس ولی وہ جو عالم ہے اگر نبی کا وارث تب بھی ہو سکتا ہے جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی 3 قسمیں حاصل ہوں. کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں. میں سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ میرے خیال سے سوچ میں پڑ گئے کہ مولوی پتہ نہیں کی کہندا پیا. اب میں ذرا آسانی سے بات کر لوں گا. 1 منٹ. حضور کی اتباع کی، نبی پاک کی سنت پر چلنے کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 7. کم از کم ولی ہونے کے لیے کتنی ضروری ہیں؟ 3. میں سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کے کامل وارث تھے، نبیوں کے وارث تھے. وہ کیسے؟ ایک ہے سادی سنت جیسے ہے مسواک کرنا، میں بھی کر لوں گا تو بھی کر لیں گے، یہ ہے ظاہری سنت. داڑھی رکھ لی ظاہر سنت، پگڑی پہن لی ظاہر سنت. اب مجھے تو نہیں نا پتا بھائی یہ ولی ہے کہ نہیں ہے. داڑھی پگڑی تو جناب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی تھی، ہے تھی کہ نہیں تھی؟ پگڑی وہ بھی رکھتا تھا سر پہ، داڑھی اس کی بھی تھی. داڑھی تو سکھوں کی بھی ہے، تو بھائی سکھ بھی ولی ہو گئے؟ بتائیں نہیں. کم از کم 3 چیزیں ہونا ولی میں ضروری ہیں، اور غوث پاک میں تینوں موجود تھی. غوث پاک ظاہر کے بھی عامل تھے، مسواک بھی کرتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، اور ظاہری شریعت پر بھی چلتے تھے. ایک تو ہے ظاہری سنت، مسواک کی تو منہ پاک ہوتا ہے. ایک اس سے اگلی چیز ہے جس کو کہتے ہیں باطن. نبی پاک اگر مسواک کرتے تھے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور اپنے منہ کو جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے بھی بچاتے تھے. یہ ہے علم باطن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اتباع کی قسم ہے ظاہر. میں نے مسواک کی مثال دی سادی سی، سرکار غوث پاک یہ بھی کرتے تھے اور منہ کو جھوٹ غیبت چغلی سے بھی بچاتے تھے. تیسری قسم، بس جلدی جلدی ٹائم پورا ہو گیا ہے. تیسری قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی، احوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احوال کیا آتے تھے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات کو کھڑے ہو گئے عبادت میں، اور حتیٰ کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کیے ہیں، تو آپ کو اتنے تکلف کی کیا ضرورت؟ تو فرمایا عائشہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اچھا حضور یہ اگر عبادت کر رہے تھے نا، اس میں تکلف نہیں تھا. کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. جب کسی بندے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کیفیات کے احوال اس کو ملنا شروع ہو جائیں اور اس میں تکلف نہ ہو، تو میں کھڑے ہوں گے تنگ، ہم سے 20 رکعت تراویح بڑے تنگ ہو کے پڑھی جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم سے ویسی عبادات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں تکلف ختم ہو جائے، روحانی تنگی ختم ہو جائے، اور وہ بلا کیف ہو جائے اور بلا تکلف ہو جائے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں سے بھی اس کو ولایت کا حصہ دے دیا ہے. کیونکہ اگر نبی ہوتا ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، حضور کی نبوت ختم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ابھی باقی ہے. اور ولایت کو کہتے ہیں کمالات نبوت، کہ نبوت کے کمالات جو بھی عالم دین علم دین پڑھے گا، اور ساتھ یہ روحانی کیفیات جو 3 درجے میں نے بیان کیے، اگر یہ عادتیں اس کے اندر آ گئی تو سمجھ لو یہ نبی پاک کا کامل وارث ہے. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ
ایسے وارث تھے. ہم مولویوں جیسے نہیں تھے بعد نماز پڑھی اس کے بعد جناب کوڑے بیچ کے سو گئے نا. بس آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. حضرت سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں بغداد کے جنگل میں 40 سال میں نے درس حدیث دیا, لوگوں کو درس و تدریس سکھایا. 40 سال غوث پاک نے علم پڑھایا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیر وہ ہوتا ہے کہ جو جناب نہ اس کو پڑھنا پڑے نہ پڑھانا پڑے, بات تسبیح گھمائے تعویذ دے دم کرے وہ پیر ہے. نہ ہم جس پیر کی بات کر رہے ہیں اس نے 40 سال پہلے درس و تدریس کیا ہے, درس قرآن دی ہے. سیدی غوث پاک فرماتے 40 سال کے بعد میں بغداد کے جنگل میں گیا. رات کو ہوا یوں کہ عبادت کر رہا تھا, ذکر کر رہا تھا. بڑی ٹھنڈ کی رات تھی, سردیوں کی راتیں تھی, اور سردیوں کی راتیں آپ کو پتہ ہے بڑی لمبی ہوتی ہیں. بندہ کہتا ہے چلو یار آدھی رات اگر جاگا ہوں تو آدھی رات سو جاؤں, نیند پوری ہو جائے گی. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں عبادت کرتے کرتے میری آنکھ لگی اور غسل مجھ پہ واجب ہو گیا. فرمایا میں چلا گیا غسل کرنے کے لیے جھیل کے کنارے, سخت سردی میں نہ تو گرم پانی, ٹھنڈے پانی سے غسل کیا. واپس آ کے جہاں پر اپنا وظیفہ بند کیا تھا وہیں سے شروع کیا. اور فرمایا کوئی روحانی پیچیدگی تنگی محسوس نہیں ہوئی, وہیں سے شروع کیا. حتیٰ کہ پھر ذکر کرتے 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 آپ کی آنکھ لگی. 40 باری ایسا ہوا, فرمایا ایک باری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھ پر یہ آزمائش آئی, عبادت کرتے ہوئے آنکھ لگتی تھی غسل واجب ہو جاتا تھا. آزمائش تھی, اللہ دیکھنا چاہتا تھا یہ بندہ میری عبادت کرنا تو نہیں چھوڑتا. فرمایا پوری رات 40 باری میں نے غسل کیا لیکن اللہ کی عبادت میں خلل نہیں آنے دیا. یہ ہوتے ہیں نبی پاک کے کامل وارث. تو کم از کم 3 اتباع کے 3 درجے ہونا ضروری ہے. ایک ظاہر ہے, ایک باطنی مرض, غیبت چگلی حسد بغض عداوت, اس سے بندہ اپنے آپ کو وہ پیر جس سے آپ مرید ہونا چاہتے ہیں اس سے آپ کو بچائے. نمبر 3 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال سے اس کو حصہ حاصل ہو. تو سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے جہاں پر وہ ایک بہت بڑے پیر مانے جاتے ہیں, غوث اعظم جس کو لوگ ایک پیر کے نام سے جاتے ہیں, وہیں غوث پاک بہت بڑے شیخ الحدیث بھی تھے, مفسر قرآن بھی تھے, اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نائب بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل وارث بھی تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا